ماشاءاللہ نعت رسول مقبول سعادت نوجوان حاصل کریں دے پہن بچ آج یہ ہے کہ باقاعدہ طور تے لائیو چلتی پئی ہے سارے واسطے یہ بھی سعادت ہے کہ پوری دنیا دے وچ اے امن دا پیغام محبت دا پیغام عقیدت دا پیغام اور اسلام دا پیغام پوری دنیا دے کریا نگر نگر گوشے گوشے چ بننے انشاءاللہ باسعادت تھی کہ الحمدللہ محبت اللہ مجمع ہے کیونکہ ساڈا مزاج بن چکے اساں وعدوں جو ظہر دے بعد ہی پروگرام شروع تھیندن تے مزاج ہے لیکن اساں جڑا ٹائم لکھیا ہا اوے ہوں دے مطابق بلکہ 10 منٹ آپ پہلے رابطہ کیتے نے بھی اساں کوٹ چھوٹے تشریف گھنے سے تساں آؤ الحمدللہ اساں نے کو ریسیو کیتے انتہائی خوشی تھی ہے کیونکہ اگو والا ہی نے تے بے پروگرامز ہیں نہ تے اساں ضرور ان کو گزارش کروں کہ اساں کو مزید ٹائم دیو انہیں 12 سوا 12 بجے تک تشریف گھن ویسے نے لہٰذا سر جھکا کریں عقیدت احترام دے نال اساں انہیں گفتگو سننی ہے بزرگ عالم دین مفتی مبلغ یورپ دے وچ جنہیں ہزاراں لوگیں کو فیضیاب کیتے مصنف بھی یعنی بہوں کمی ہے سارے آواز دے حوالے دے نال تے اساں پیغام پوچھے دوں تحریر دے حوالے دے نال سارا میدان بہوں کمزور ہے مد مقابل فریق باطل قوتاں بہوں زیادہ مصروف عمل ہیں کتابی ذریعے دے نال اتوا سے سارے اسٹوڈنٹ اور نوجوان طبقہ بہرا رویدہ شکار ہے تبدیلی دی کیفیت مبتلا ہے لیکن الحمدللہ حقانیت دا اظہار اپنی تحریر دے وچ پوری دنیا دے وچ انہیں دے کتب اور الحمدللہ پڑھائیاں ویجن علماء پڑھ دیں محقق پڑھ دیں مفکر پڑھ دیں یہ سعادت ہے سارے واسطے جو اتنا بڑی عظیم شخصیت سارے کو آج تشریف گھن آئیے میں انتہائی دل دی گہرائیں نال انہیں کو خوش آمدید آدھا اور میں الفاظ میرے کو کہہ نہیں میں کیا انہیں واسطے گزارش کر سکا بہت عظیم شخصیت ہیں ان دا احسان تا حیات انشاءاللہ سارے ہوتے باقی ہے ہوں ان میں محبت بھرا نعرہ خلوص ہے بالکل جلوس نہ ہوئے خلوص ہوئے ہاں نعرہ تکبیر جی میں ہاتھ چاہ کے جی میں اہل سنت دا طریقہ وطیرہ ہے اہل اسلام دا جلے نعرہ تکبیر لین دن اپنا سجاد فضا دے وچ لہرا کے رب ذوالجلال دی وحدانیت تے یقین دا ثبوت مہیا کریں دن عقیدت احترام دن نعرہ تکبیر خواجہ غلام فرید صاحب دے دھرتی دے لوگوں خواجہ صاحب فرمیندن ہک دی دم دم سکے ہک کو جیرا ڈو کر جانے کافر تے مشرک کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے تو بنا دیتا ہے نام محمد نعرہ رسالت سارے اکسو نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا مفتی یار محمد خان صاحب قادری دامت برکاتم العالیہ آف برمنگھم برطانیہ نہایت محبت اور احترام دے نال بارگاہ رسالت وچ نذرانہ درود شریف بھیجیں باواز بلند پڑھیں میرے ساتھ مل کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। लायके सद एहतराम उलमाए जी वकार जी एहतशाम फाजिल अजल हज़रत अल्लामा गौसवी साहब दामद बरक़ातुहुल आलिया, मेरे दरीना दोस्त हज़रत अल्लामा मोहम्मद हुसैन साहब मुद्दसिल्लाह अली, हज़रत काजी साहब, प्यारे इस्लामी भाइयों, दुआ करें अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु हम सब की यह हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा लें। बग़ैर किसी तमहीद के ये याद रखें, ये ना मैं तकरीर करने के लिए आया हूँ, ना ये तकरीर का ज़माना है, ये दौर भी तकरीर का नहीं है। आप हजरात कहेंगे कि फिर आप मिंबर पे क्यों बैठ गए अगर तकरीर का दौर ही नहीं है। ये हमारे जय्यद उलमा किराम की बड़ी हिम्मत है कि बड़े ज़ोर व शोर से अहले सुन्नत के खुतबा की, वाइज़ीन की बड़ी हिम्मत है कि ज़ोर व शोर से बड़ी तकरीरें कर लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है, ये तकरीर का दौर नहीं है, ना मैं तकरीर करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। अगर आप कहें कि आपने फिर ये खुतबा शुरू क्यों किया, मैं तकरीर करने के लिए नहीं बैठा, याद रखना दिल में एक फरियाद है, वो सुनाने के लिए आपको बैठा। वाह कमाल। आप हज़रात तवज्जो करें, देखें कि एक जानवर अगर आग के अंदर जल रहा हो, मसलन नजस जानवर है कुत्ता, वो आग के अंदर जल रहा हो, मैं और आप उसे देख रहे हो, वो चीख पुकार रहा हो, जलने की वजह से उसे जो तकलीफ हो रही है, उसकी फरियाद धाड़ मेरे और आपके कानों में आ रही हो, तो हमारे दिल को ज़रूर तकलीफ पहुंचेगी कि यार ये जानदार है, भले जानवर सही, कुत्ता सही, लेकिन है जानदार, ये क्यों जल रहा है आग में। इस वक्त मसला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का, बदअकीदगी, बदअमाली का एक सैलाब आया हुआ है। सही है। बदअकीदगी आम है, जुआ आम है, शराब आम है, बेनमाज होना आम है। सही है। कलमा शरीफ पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, मुसलमानों के घरों में पैदा होने वाले जहन्नम की आग की तरफ दौड़ रहे हैं। और ये जहन्नम की आग की तरफ हुजूर के उम्मती, जिस उम्मत को अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु ने खैर उम्मत फरमाया कि कुंतुम खैर उम्मतिन, सारे उम्मतों से अच्छी उम्मत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। लेकिन बदइत्कादी, बदअमाली की वजह से ये जहन्नम की आग की तरफ दौड़ रही हो, और हूँ भी कलमा पढ़ने वाले, मेरे और आपके अंदर से अगर फरियाद ना निकले, मेरे ख्याल में हमें इंसान कहलाने का भी हक नहीं है। हकीकत है ये। किसी पर रहम ना करें, अपने हाल पे रहम करें। जिंदगी का कोई पता नहीं, अभी हम बाहर चले, दिल का दौरा पड़े, मर जाएं। जब इंसान मर जाता है, ऐसा भूल जाता है जैसे दुनिया में आया ही नहीं था। ये बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, नौजवान, अगर इनसे पूछा जाए भी बताओ तुम्हारे दादे की कब्र कहाँ है, यही कहेंगे कि अब्बा बताता था यहीं कहीं होगी। जिस नस्ल ने कब्र के निशान को भी याद नहीं रखना, उस नस्ल के लिए इतने मरने की क्या जरूरत है। इस दुनिया में बड़ी बड़ी कौमें आई जिन्होंने इस दुनिया में हुकूमत की, अयाशी की। रोमन अंपायर आए, पर्शियन अंपायर आए, दुनिया में बड़ी उन्होंने अयाशा की है। हजारा साल हुकूमतों पे मुसल्लत रहे। अल्लाह गवाह, आज जाकर उनकी कब्रों को देखें, अगर खोला जाए तो उनके चेहरे पे कीड़े फिर रहे हैं। यही अंजाम होना है मेरा और आपका। हमने भी मरना है, दुनिया में हमेशा नहीं रहना।
اس لیے مرنے سے پہلے آنکھ کھول لیں تاکہ کچھ کر سکیں. مرنے کے بعد تو آنکھ کھولی جائے گی کہ عقیدہ کیا رکھنا تھا، عمل کیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن کر کچھ نہیں سکیں گے. کمانے کی جگہ قبر نہیں ہے، برزخ نہیں ہے، کمانے کی جگہ یہ دنیا ہے. اس دنیا میں اپنے عقیدے کو بھی درست رکھو، ماشاءاللہ. اس دنیا میں اپنے عمل کو بھی درست کر لو تاکہ مرنے کے بعد قبر جنت کا باغ ہو جائے. یاد رکھنا ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا نظام میرا اللہ چلا رہا ہے. ہمارا عقیدہ ہے نا جی. اور وہ اس کائنات کے نظام کے چلانے میں نہ کسی کی مدد کا محتاج ہے، نہ اسے تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ اسے چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے. اکیلا میرا اللہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. دیکھیے ایک ماں کے اگر چند بچے ہوں، کوئی کپڑا مانگے، کوئی روٹی مانگے، کوئی کتابیں مانگے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، چند بچوں کے آگے پریشان ہو جاتی ہے. لیکن آپ سوچیں یہ میرے اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا علم ہے. پوری دنیا اس سے مانگ رہی ہے، مختلف زبانوں میں مانگ رہی ہے، رات دن مانگ رہی ہے. نہ اسے تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ چڑچڑاہٹ ہوتی ہے. پوری دنیا کی باتیں سن بھی رہا ہے اور عطا بھی فرما رہا ہے. یہ شان ہے میرے اللہ کی. اب جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کا علم اتنا مضبوط ہو، جس کی قدرت اتنا مضبوط ہو، ایمان سے بتائیں اس کا بنایا ہوا قانون کتنا مضبوط ہوگا. توجہ کریں آپ. ارے جس کا علم اتنا مضبوط ہو، جس کی قدرت اتنا بڑی مضبوط ہو، تو اس کے بنائے ہوئے قانون کتنا مضبوط ہوں گے. یہ میسج آج آپ کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا ہے. ایمان سے بتایا اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے؟ کوئی کمزوری ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ایک قانون ہمیں بنا دیا ہے، بتا دیا ہے. فرمایا اس پر عمل کر لو، غم مٹ جائیں گے، خوشیاں نصیب ہو جائیں گے. اس قانون پر عمل کر لو، غم مٹ جائیں گے. یہ ہے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو. اللہ ماشاءاللہ استثناء ہر شے میں ہوتا ہے، ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے غموں کو مٹانے کا، خوشیوں کو حاصل کرنے کا اپنا قانون بنا لیا. آج کافر ہو مسلمان ہو، ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ دولت آئے گی تو خوشیاں ملیں گی، غم مٹیں گے. مشکلات کا حل صرف دولت میں رکھا ہوا ہے. ارے بھائی یاد رکھو، دولت کے ملنے سے آج تک نہ کسی کو خوشی نصیب ہوئی ہے، نہ قیامت تک خوشی نصیب ہوگی. اگر خوشی انسان کو نصیب ہو سکتی ہے، غم مٹ سکتے ہیں، ایک ہی طریقہ ہے، غلام رسول بن جاؤ. دنیا میں بھی عزت ملے گی، مرنے کے بعد بھی عزت ملے گی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان اولیاء زندہ. قبلہ مفتی صاحب. ارے غلام رسول بن جاؤ، ایک ہی طریقہ ہے، غم مٹ جائیں گے، خوشیاں نصیب ہو جائیں گی. آئیے ذرا تاریخ کی طرف آپ کو لے چلو. عبد الرحمن ثالث مشہور ایک مسلمان بادشاہ گزرا ہے. 50 سال اس نے حکومت کی ہے دنیا میں. جب اس سے 1000 مربع میل پہ حکومت کی. جب اس سے پوچھا گیا بتا تیری زندگی کیسے گزری ہے، کہنے لگا اللہ سے جو کچھ میں نے مانگا سب کچھ رب نے مجھے عطا کیا، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے خوشی نصیب نہیں ہوئی. وہ خود کہتا ہے، آن دا ریکارڈ بات موجود ہے. یہ دور نہ جائیں شاہ حسین، ابھی حال ہی چند سال ہوئے مرا ہے، چند سال ہوئے. اس نے اپنی سوانح حیات اپنے ہاتھ سے لکھی ہے اور وہ چھپ چکی ہے، مختلف زبانوں میں چھپ چکی ہے. عربی میں، انگلش میں، اردو میں بھی آ چکی ہے، مختلف زبانوں میں چھپ چکی ہے. اس کی سوانح حیات کو پڑھا جو عربی میں ہے. ایک جگہ پہ وہ لکھتا ہے کہ میں 42 سال حکمران رہا ہوں، میں نے اللہ سے جو کچھ مانگا میرے رب نے مجھے عطا کیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ پورے 42 سال میں
ایک لمحہ کے لیے مجھے خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا اس سے کہ دولت کے آنے سے آج تک نہ کسی کو خوشی نصیب ہوئی ہے، نہ قیامت تک نصیب ہوگی۔ اگر خوشی نصیب ہو سکتی ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرو، اللہ کے دوست بن جاؤ، میرے نبی کے غلام بن جاؤ، دنیا میں بھی عزت ملے گی، قبر میں بھی عزت ملے گی، میدان محشر میں بھی عزت ملے گی، میدان محشر میں بھی عزت ملے گی۔ دیکھو اگر دولت کے آنے سے خوشی نصیب ہوتی تو پھر قارون کو خوشی مل جاتی۔ قرآن کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ۔ ایمان سے بتائیں اللہ کا قرآن جو تاریخ بیان کرے وہ غلط ہو سکتی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ قارون کے پاس بڑی دولت تھی، علماء بیٹھے ہوئے پوچھے ان سے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ دولت کے ہوتے ہوئے جب اس نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا تباہ و برباد ہو گیا۔ آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں جی اتنا بڑا ذمہ دار آ جائے، یہ نواب سرداروں کے پیچھے خوش آمدیں کرتے ہیں تو ہمیں ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ ارے ذمہ دار سے بھی کسی کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ پڑھو اللہ کے قرآن کو، اللہ کیا فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبْإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ۔ کہہ دو اللہ کا قرآن ہے، سبحان اللہ۔ ایمان سے بتائیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا وہ حق اور سچ ہے یا نہیں ہے؟ حق ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ میرے اللہ کی بتائی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ سب سے سچی بات میرے اللہ کی ہے۔ اللہ نے یہ واقعہ کیوں قوم سبا کا بیان کیا؟ کیا قرآن کوئی کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے نا بھائی؟ قارون کے واقعے کو کیوں بیان کیا؟ کس سے سنانے کی کتاب تو نہیں ہے، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ اللہ فرماتا ہے جو واقعات میں نے بیان کیے ہیں یہ کہانیاں کس سے نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو۔ اب اللہ نے قوم سبا کا واقعہ بیان کیا، سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبْإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اس قوم سبا کو اللہ کریم نے بڑا ذمہ دار عطا کیا تھا، بڑے باغات تھے ان کے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے ان نعمتوں کا شکر نہ ادا کیا تباہ و برباد ہو گئے۔ معلوم ہوا ذمہ داروں سے بھی مشکلیں حل نہیں ہوتی، اعلیٰ عہدے پہ بیٹھ جاؤ اس سے بھی مشکلیں حل نہیں۔ فرعون کو دیکھ لو، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ فرعون ایک بہت بڑا حکمران تھا، لیکن ہوا کیا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ دریا میں غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گیا۔ قرآن یہ سبق دے رہا ہے، یہ واقعات بیان کر کے سمجھا رہا ہے انسان نہ دولت سے کسی کے غم مٹتے ہیں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، نہ ذمہ دارہ سے کسی کے غم مٹتے ہیں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، نہ سیاست کرنے سے وزیر مشیر بننے سے کسی کے غم مٹتے ہیں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر دنیا اور آخرت میں عزت اور خوشی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے دوست بن جاؤ، محمد عربی کے غلام بن جاؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، شان اولیاء۔ ارے صحابہ کرام کو دیکھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے کیا کیا یار؟ یہ وہ لوگ تھے ان میں اکثریت جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی بازاروں میں مارے مارے پھرتے تھے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، ان پر ظلم و ستم ہوتے تھے، ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، لیکن قرآن پڑھیں صرف ان کے پاس ایک نعمت تھی، وہ اللہ کے دوست میرے نبی کے سچے غلام تھے۔ اللہ نے ان کو کیا عزت دی؟ دنیا میں قیصر و کسریٰ کا تخت دیا، مرنے کے بعد ان کی قبر جنت کا باغ بن گئی۔ قیصر و کسریٰ کا تخت دیا۔ معلوم ہوا انسان خاص طور پہ مسلمان اگر اسے عزت نصیب ہو سکتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے دوست بن جاؤ، میرے نبی کے غلام بن جاؤ۔ آج کل چونکہ قوم کو حقیقت کی سمجھ نہیں ہے، قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ۔
یہ کیا ہے؟ بولو اللہ کا قرآن. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا صدر، وزیر اعظم، وزیر، دنیا کا اعلیٰ افسر یہ عزت والا. یہ کہا ہے قرآن نے کہیں؟ نہیں کہا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بڑا ذمہ دار عزت والا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جس کی دولت بینکوں میں بہت بڑی ہے، پڑی ہوئی ہے، وہ عزت والا ہے. کہا ہے قرآن نے؟ قرآن نے ایک بات کہی ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے جس نے محمد عربی کی اداؤں کو اپنے اوپر نافذ کر لیا وہ شخص عزت والے اللہ کے نزدیک. اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی عزت دیتا ہے. اب سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کے دوست ہیں کون لوگ، یہ بھی سمجھنا چاہیے نا. توجہ کریں، یہ بات ہے اصل سمجھانے والی. اللہ کے دوست کون ہیں؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ہے نا، اس میں عرصہ دراز غیر مسلموں کی حکومت رہی ہے. اولیاء اللہ نے، اجمیری جیسے غریب نوازوں نے ہمیں کلمہ شریف تو پڑھا لیا، لیکن کلمہ شریف پڑھنے کے بعد ہماری تربیت نہیں ہوئی. ہمارے دماغ، ہم مسلمان ہونے سے پہلے ہندو تھے یا سکھ تھے. یہ ہندو بڑا پرانا مذہب ہے. ہوا یہ ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہو سکی. اسلام کا جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے وہ غلط بیٹھا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکے اسے، اللہ گواہ ہے. ہوا یہ ہے کہ سٹیج نے بھی ہمیں نہیں سمجھا. اللہ ماشاءاللہ ایسے ہر شے میں ہوتا ہے، اس میں بھی پرابلم ہوا ہے. انہوں نے یہاں جناب ایسے مقرر کھڑے کر دیے جن کے علم کا دامن چاک کیا جائے تو اندر خالی ہے. وہ صرف آواز، ساؤنڈ پہ زور دیتے ہیں. اور آپ لوگوں نے انہیں لقب دے دیا خطیب پاکستان کا. بھائی وہ خطیب پاکستان نہیں، یہ گویہ قوال کا ہو ان کو. اگر خطیب اسلام تھا تو امام اہل سنت تھا. یہ خطیب اسلام نہیں ہے. پڑھو بخاری کا پورا باب ہے. یہ جید عالم دین میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں طرف. یہ میرے استاد بھائی بھی ہیں، ان سے پوچھو، پڑھو بخاری کو. پورا باب امام بخاری نے ذکر کیا کہ وہ مجلس جس مجلس میں قرآن پر شعر و شاعری غالب آ جائے وہ مجلس ناجائز ہے، حرام ہے. پڑھو بخاری، پورا باب ہے بخاری کا. بھائی ہم نعت شریف کے منکر نہیں ہیں، یاد رکھنا. ہم سمجھتے ہیں یہ ثواب ہے. اب دیکھو میں آپ کو بتاؤں، اٹھاؤ حدیث سے. حضرت عبداللہ بن روا کہو صحابی رسول ہے، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا بلند آواز سے کہے، بات سمجھے ذرا. آپ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دار سے کہہ رہا ہوں، کئی حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے. آپ نے نعت شریف پڑھی، میرے نبی راضی نہ ہوئے. حدیث کے الفاظ ہیں لا یرد، آپ راضی نہ ہوئے. پھر حضرت کعب بن مالک نے پڑھی، آپ اس پر بھی راضی نہ ہوئے. پھر حضرت حسان آ گئے، عرض کرنے لگے میں بہت بڑا شاعر ہوں عرب کا، میں پڑھوں گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تعجل، جلتی نہ کر حسان. حسان جلتی نہ کر، حدیث کے الفاظ ہیں. لا تعجل، جلتی نہ کر. توجہ کرو میری طرف، ادھر ادھر نہ دیکھو، بات نہیں بنے گی. پھر اگر آپ ادھر دیکھتے مجھے بتائیں، میں آپ بیٹھ جائیں حضور، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، آ جاؤ. سلام ہو گئے، بیٹھو آرام سے. توجہ کرو، آپ نظر رکھے میری طرف. یہ کیوں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں؟ یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے. قرآن کہتا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم الالباب. اللہ فرماتا ہے جب اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہو، جو ادھر ادھر دیکھے، توجہ نہ کرے، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس فیض سے محروم نہ ہوں. یہ قرآن ہے. یہ بیٹھے ہو الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم الالباب. آپ توجہ کریں، بات سنیں. آپ آگے حضرت حسان عرض کرنے لگے میں پڑھتا ہوں آپ کی نعت. آپ نے فرمایا لا تعجل، جلتی نہ کر حسان. میرے نبی کی نعت پڑھنا کوئی آسان تو نہیں ہے. جلدی نہ کر. کیا فرمایا؟ جا ابو بکر کے پاس، انہ وہو عالم انصاب قریش، وہ سب سے زیادہ قریش کے حسب و نسب کو جاننے والا ہے. پہلے میرے نسب کے بارے میں معلوم کر، پھر میری نعت لکھ. نعت پڑھنا کوئی آسان ہے؟ تھوڑا سا بڑھا دو تو شرک ہو جائے، نیچے کر دو تو گستاخی ہو جائے.
یار جب بھی نعت پڑھو لکھو، کم از کم ابو بکر کے غلام سے اس کی تصحیح تو کرا لیا کرو نا، اور بھی کچھ نہ کرو نا۔ یہ جو بیٹھا ہے ابو بکر کا غلام آپ کے کوٹ چھٹے میں، یہ میرے طرح بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت اللہ بیٹھے، ان سے تصحیح تو کرا لیا کرو یار۔ اس لیے نعت شریف پڑھو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، نبی کی نعت لکھنا کوئی آسان کام ہے؟ ہم نے تو ایک تماشا بنا رکھا ہے نا یہاں پاکستان میں، میں دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں۔ ایک بات کر کے میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ اگلے دن میں ایک سن رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ بھئی نعتوں میں اللہ کے عذاب کی توہین ہو رہی ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے عذاب کی توہین ہوتی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ کیا کہہ رہے تھے کہ میں اگلے دن ایک محفل میں تھا، پڑھا تھا کہ مجھے دیکھ کر بھی جہنم کو آ گیا پسینہ۔ میں نے بعد میں اسے سمجھا ہوا، خدا سے ڈر، اگر جہنمی تو اس سے ڈر گئی ہے، تو قبر میں گیا، منکر نکیر بھی بھاگ گئے، تو اس سے تو کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ جوان کو اگر یہی اس جوان کے دماغ میں بٹھا دو گے جہنم تجھے دیکھے گی تو کہ یا رسول اللہ کہتا ہے، وہ ڈر جائے گی، پسینہ آ جائے گا اسے، منکر نکیر بھاگ جائیں گے، یہ تو گناہ پر دلیر ہو جائے گا۔ یہ تو بدعملی کا سب سے بڑا سبب ہے بھائی۔ یہ تو اللہ کا ڈر تو ہے، جہنم کا ڈر جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ جیل کے خوف سے کتنی تکلیفوں پر صبر کر لیتے ہیں بھائی، اللہ کا ڈر ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر یہی محفل میں ان نوجوانوں کو سکھانا ہے کبھی تمہیں کچھ نہیں ہوتا، جو چاہو کرو، زنا کرو، چوری کرو، شرابیں پیو، کچھ نہیں ہوتا تمہیں، تو تم سے تو جہنم ہی ڈر جائے گا، کیا کرو گے؟ عرض یہ کر رہا تھا اسلام کا، اور اسے ثواب سمجھ کے ہم کرتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے بھئی۔ نعت خوانی کرا دی یار، یہ تو حضرت میاں صاحب جنتی ہو گئے، اور سارا اس میں جو کچھ کہا گیا ہے پہلے اس کی اصلاح تو کرو نا بھئی۔ اگر پڑھنی ہے تو امام احمد رضا علیہ رحمت کی نعتیں موجود ہیں، پڑھو انہیں، کون تمہیں روکتا ہے؟ چلو آگے بات کر رہا ہوں، ایک الگ ہے، یہ علماء آپ کو سمجھائیں گے، میں نے توجہ دلا دی ہے تھوڑی سی۔ عرض یہ کر رہا تھا موجودہ دور میں کیا ہے، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جو میرے دوست آئیں ان کے لیے نہ دنیا میں فکر نہ مرنے کے بعد فکر۔ یہ بات تو ہے نا، اب سمجھ نہیں اللہ کے دوست کون ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا یہاں ہند میں بڑا پرابلم ہوا ہے کہ اسلام کا جو تصور ہے وہ دماغ میں غلط بیٹھ گیا ہے۔ کیا کریں آپ، رونا کس چیز کا روئے، تصور غلط بیٹھ گیا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں ولی وہ ہے جو مسجد میں بیٹھا ہے، نہ کام کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، لوگ آتے ہیں نذرانہ لیتے ہیں، وہ خالی دعا کر دیتا، بس یہ ولی ہے۔ کہاں، کس نے تمہیں سمجھایا؟ کیا عمر ایسے فارغ ہو کے بیٹھ گیا تھا؟ ابو بکر صدیق ایسے فارغ ہو کے بیٹھ گئے؟ ارے اسے مطرف کہتے ہیں، قرآن پڑھو، وَأُتْرِفُوا فِيهَا وَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ مطرف اسے کہتے ہیں، قرآن پڑھو، جو دوسروں کے مال پر عیاشی کرے، وہ مطرف ہوتا ہے۔ نہ کام کرتا ہے نہ کاج کرتا ہے، صرف میرا باپ نیک تھا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، دیو مجھے نذرانے میں، کھاؤں پیوں، پنجاروں رکھوں، گاڑیاں رکھوں، کیا تماشا ہے؟ یہ تو مطرف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ غلط ہو تو ذمہ دار ہو۔ دوسری بات، دوسرا تصور کیا غلط ہو گیا بھائی، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس سے۔ دوسرا تصور یہ غلط بیٹھ گیا، ہم سے سوچتے ہیں باپ ولی تھا، اس کا وہ چلا گیا، نیک آدمی تھا، دنیا سے چلا گیا، اس کا بیٹے نے کہا چونکہ میرا باپ نیک تھا لہذا ولی تھا، لہذا میں بھی ولی ہوں، آپ مجھے نظرانے دو۔ ولایت کو محدود خاندانوں میں ہم نے بند کر دیا۔ آپ کے یہاں اسی جگہ پہ بیٹھوں، آس پاس کچھ آستانے ہیں، میں نام کسی کا نہیں لیتا، ان میں ولایت کو بند کر دیا کہ ولی یہاں سے پیدا ہوں گے، اور آپ کی تربیت نہیں ہے، آپ بھی تو ان کے پاس بیعت ہونے کے لیے چل جاتے ہیں، اس کے پاس کیوں نہیں آتے؟ اس کو کیا قصور ہے بھائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جتنے سجادہ نشین بیٹھے، اللہ ماشاءاللہ یہ سلسلہ ہر جائے میں ہوتا ہے، آپ کے ڈویان ڈیرہ غازی خان میں یہ اکثر جھوٹے ہیں، ان سے یہ سچا ہے، یہ جو میرے ساتھ بیٹھا بھائی۔ کچھ یار دنیا کے کام عقل سے لیتے ہو، دین میں آ کر کیوں پاگل ہو جاتے ہو؟ کپڑا لینے کے لیے 10 مرتبہ دیکھتے ہو یہ کیسا ہے، دین میں آ کر کیوں بھولے بھالے ہو جاتے ہو؟ ہاں ولی کے گھر میں ولی پیدا ہو گیا، سونے پہ سہاگا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، بات آگے چلائے۔ اب سمجھنا، یہ قرآن کہتا ہے کہ ایک کام کر لو،
غم بیٹھ جائیں گے، خوشیاں نصیب ہو جائیں گی، اللہ کے دوست بنو، محمد عربی کے غلام بن جاؤ۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں، یہ بتاتا چلوں۔ توجہ کرو میری طرف، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ بزرگوں اس کو چھوڑ دو، ابھی چھوڑ دو۔ آپ میرے آگے آ جائیں گے، میں نے ان کو دیکھنا ہے، یا آپ ادھر آ کے تشریف رکھیں، آپ بزرگ ہیں ہمارے سامنے بیٹھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ توجہ کریں، اب بھی اللہ کا دوست کون ہے یہ سمجھ لو۔ ایمان سے بتاؤ، قرآن سچا ہے یا ہم سچے ہیں؟ ایک دین وہ ہے جو ہم نے بنایا، ایک دین وہ ہے جو اللہ نے میرے نبی کے وسیلہ سے ہمیں عطا کیا۔ کون سا سچا ہے دین بھی بولو؟ اہل سنت و جماعت اجمیری کے غلام کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، پیر فرید کے غلام جھوٹے نہیں، ہم حق والے ہیں۔ ہمارے اوپر ویسے الزام ہے کہ یہ مشرک ہے، بھئی ہم تو سارا دن پڑھتے ہیں ایک ہے ہک ہے ہک ہے جدی ہر دم سکھ ہے جڑا ایک کو لوکر بننے کا ایسا کہ تو مشرک ہے۔ سنو اللہ دے دوست کون ہو دن، قرآن کو لو سنو۔ قرآن کیا آتا ہے؟ سارا کام دین بنانا نہیں ہے، بنانا نہیں ہے، ہمارا کام دین بنانا نہیں ہے، یہ دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کے دین کو جو کامل اکمل ہے لوگوں تک پہنچا دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ اب سنو قرآن کیا کہتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون۔ اللہ قرآن فیصلہ کر کہ اللہ کا دوست میرے نبی کا غلام وہ ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک میرے اداؤں کا مظہر بن کر دنیا میں آئے، تقوی پرہیزگار۔ اب تقوی کیا ہوتا ہے آگے اس میں پھر پرابلم ہے۔ ہم سوچتے ہیں لمبا جبہ ہو، او بڑی دستار ہو، یہ چیزیں بھی اچھی ہیں، یہ بھی پرابلم ہے نا۔ اندر کچھ نہ ہو تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ قرآن کہتا ہے ظاہر منافقین کا بھی اچھا تھا، بڑے اچھے مسلمان، پڑھے قرآن کو۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم واذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، یہ قرآن ہے نا، واذا رأیتہم۔ اللہ فرماتا ہے ظاہر کے اعتبار سے منافق اچھے مسلمان معلوم ہوتے تھے، شکل اچھی، لباس اچھا، لمبی داڑھی شریف، سب کچھ، لیکن اندر نبی کے عشق سے خالی تھا، جہنم کے نچلے طبقے میں۔ ظاہر نہیں دیکھنا، پہلے اندر کو دیکھنا ہے۔ سنو تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ سنو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پہلے آپ نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا واشار الی صدرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والے تقویٰ ظاہر میں نہیں ہوتا، تقویٰ اندر ہوتا ہے۔ بار بار اشارہ کیا دل کی طرف، التقویٰ ہا ہنا واشار الی صدرہ۔ اگلی بات سننا، جب یہ تقویٰ نصیب ہوتا ہے تو عشق رسول نصیب ہو جاتا ہے۔ جب یہ تقویٰ آ جائے تو پھر عشق رسول نصیب ہوتا ہے، وہی عاشق ہمارا امام اور پیشوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لٹیرے، یہ دنیا کے سفید پو جو خضری لباس پہن کر ہمارے پاس آئیں، نذرانے لے کے بھاگ جائیں، یہ ہمارے رہنما نہیں ہے۔ ہمارا رہنما وہ ہے جس کے دل میں عشق رسول ہو، جس کا یہ عقیدہ ہو کروں تیرے قدموں پہ جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس رضا میں میری بلا، میں بندہ ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نا نہیں۔ ارے جب یہ تقویٰ اندر آ جاتا ہے عشق رسول نصیب ہوتا ہے۔ یہاں بات بتاؤں، بات اپنی کو سمیٹو، توجہ کرو۔ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتا ہے عشق۔ محبت تقسیم ہو جاتی ہے، کچھ حصہ ماں لے گی، کچھ حصہ باپ لے گیا، کچھ حصہ بیٹے لے گئے۔ عشق کبھی تقسیم نہیں ہوتا، میری بات غور سے سننا، عشق کبھی تقسیم۔ عاشق کی نگاہ میں صرف محبوب کی ذات ہوتی ہے اور سب غائب ہو جاتے ہیں، اور سب غائب ہو جاتے ہیں۔ ارے صاحب طریقت بیعت کرنے کے لیے محبت رسول کافی نہیں ہے، عشق رسول شرط ہے۔ اس کے لیے تو عشق رسول شرط ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، ہمارا سب سے، میرے نبی کے بعد ہمارا سب سے بڑا شیخ، سب کچھ مال اٹھا کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ پوچھا گیا کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ اللہ رسول کا عرض کی نام چھوڑ کے آیا، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔
جس پیر کی گاڑیاں مزیدار ہوں، بنگلے مزیدار ہوں، ٹوٹیاں نیچے پڑی ہوئی ہوں، افسوس تو مجھے آپ لوگوں پر آتا ہے، آپ کیوں اتنے پاگل ہو گئے ہیں؟ اسی کے پاؤں جا کے پکڑتے ہیں۔ لوگوں کا مال کھا کھا کے چہرے پہ خون ہے، کہتے ہیں اندر نور ہے۔ بھائی نور ادھر ہوتا ہے، ادھر نہیں ہوتا۔ سچے سچے عشق اب بتا یہ رہتا، محبت کیا ہوتی ہے؟ بولو، تقسیم ہو جاتی ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ عشق کی نگاہ میں صرف محبوب ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو عاشقوں کی 2-3 مثالیں پیش کر دو۔ میرے نبی کا عاشق، جنگ احد میں تیر آ رہے ہیں، اپنے محبوب کو پشت کے پیچھے لے لیا، تیر آتا ہے سینہ تان کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، ایک تیر آ کر آنکھ میں لگا، میرے نبی کے آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے۔ آج میرے غلام کی آنکھ میری وجہ سے چلے گئی۔ ارے جو ان سے وفا کرے پھر نقصان کہاں ہوتا ہے؟ کیا جنگ ختم ہوئی، میرے نبی نے وہ تیر اپنے ہاتھ مبارک سے نکالا، آنکھ کا ڈھیلا ساتھ آ گیا، پھر اسے نکال کے آنکھ میں رکھا اور دعا کی، اللہ اس کی آنکھ کو درست کر دے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری پوری زندگی میں میری اس بینائی میں کمی نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح قائد رضی اللہ تعالیٰ، یہ غیرت چاہیے، خالی زنانیوں والی غیرت نہیں کام میں آئے گی، عشق رسول کی غیرت ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، والد نے گستاخی کی، والد کے سر کو کاٹا، کان سے دونوں کانوں سے پکڑ کے باپ کے سر کو میرے نبی کے آگے کھڑا ہو گیا، اللہ کے محبوب یہ گستاخ کا سر ہے، دیکھو۔ کیا بات، جنگ جمل میں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال مبارک ہو رہا تھا، پتہ ہے رو رو کے عمر کیا دعائیں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، دعائیں کر رہے ہیں، کاش کہ آج ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتا، یہ خلافت اسی کو دے جاتا نا۔ سبحان اللہ۔ کتنے صحابہ موجود ہیں؟ حضرت طلحہ، جنگ احد میں تیر آتا ہے، آگے اپنا ہاتھ کرتا ہے، ادھر تیر آتا ہے، اپنا ہاتھ کرتا ہے، ہاتھوں کی انگلیاں کٹ کے نیچے گر پڑی مگر ہاتھ نیچے نہیں کیا۔ جنگ جمل میں جب آپ شہید ہوئے، حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ العلم کے دروازے ہاتھ حضرت طلحہ کا ہاتھ اٹھا کے بوسے دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ وہ ہاتھ ہے جو میرے نبی کی محبت میں اٹھا کرتا تھا، بوسے دے رہے ہیں۔ بھائی دیسی کی جگہ پہ ڈالٹا آ گیا، دیسی کی جگہ پہ ڈالٹا آ گیا، اب مولوی ڈالٹے، مفتی ڈالٹے، پیر ڈالٹے، کیا کریں، عوام ڈالٹا۔ یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیاتی الناس ظلمان لا یبقى فی اسلام الا اسم، اٹھاؤ بخاری کی حدیث، فرمایا ایک وقت آئے گا نام کے مسلمان باقی رہیں گے، سچے قبروں میں چلے جائیں گے، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، ارے رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، ملا کی شریعت میں ہے فقط مستی گفتار، صوفی کی طریقت میں فقط مستی شعار، شاعر کی نواف سردہ و مردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابید نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ ہمیں تو ایسے کردار والے لوگ چاہیے تھے۔ زندگی باقی رہی، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ آج میں کوٹ چھٹے میں بیٹھا ہوا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں مسلمان رہتے ہیں، نہیں رہتے، یہاں ذاکر موجود ہیں، یہاں صوفی موجود ہیں، یہاں علماء موجود ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک کو کھڑا کر دیتا۔ ارے ابو عبیدہ بن جراح کے غیرت عشق رسول دیکھنا ہے تو یہ کھڑا ہے سامنے، نوجوان اس کے پیچھے چل پڑو۔ قحط سالی کا دور، کہاں سے لائیں ایسے لوگ؟ اس لیے سنیو، اپنے آپ کو سنبھالو، میں یہ نہیں کہتا، اپنے حال پہ رحم کرو۔ اب ہماری حالت یہ ہے، نعت خان آتا ہے، نہ کہتے حضور کی نعت سناؤں گا، پہلے مجھے اتنے پیسے دو۔ ابو بکر سارا مال قربان کر رہا ہے، مقرر آتا ہے، کہتے اتنے پیسے اکاؤنٹ میں بھیجو، بعد میں آؤں گا، میں نہیں آتا، کیا کرو گے؟ ابو بکر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے، بھائی سمجھو آپ لوگ چندہ دیتے ہیں ان لوگوں کو، جب دیکھے کوئی مولوی، کوئی جلسہ کرانے والا ایسے آدمی کو بلا رہا ہے جو پیسے پہلے مانگتا ہے، بعد میں آنے کے لیے ہاں بھرتا ہے، مت چھوڑو اس کو، کیوں چندہ دیتے ہو؟ گوس گناہ میں کیوں شریک ہوتے ہو؟ صحیح،
بچاؤ، دین کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکلیفیں اٹھائی، آخر میں یہ ارشاد فرمایا میرا کسی پر احسان نہیں ہے، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا رب میرا اجر مجھے عطا کرے گا۔ وہی ذوق ہمیں چاہیے، اللہ سے دعا مانگا کرے یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ دعا کرے اللہ کریم جن لوگوں نے خدمت کی، حضرت پیر فرید صاحب کو دیکھے، شاہ سلیمان کو دیکھے، جکھڑ امام شاہ کے سید صاحب کو دیکھے، یہ سارے جو ہیں نا اللہ کے دین کی خدمت کرو کہ دنیا سے چلے گئے، آج ان کی قبریں روشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرے اللہ کریم اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اس محفل کو قبول فرما لے اللہ۔ ہم نے جو کہا جی، اب تو علماء بہت آگے جی، ہاں جی اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جی 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 اللہم درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ دعا مانگ، درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ یار، جب درود شریف پڑھا کریں ادھر ادھر نہ دیکھا کریں، توجہ سے پڑھا کریں یار، ایسا وقت ہے اس میں تو کم از کم میں عرض یہ کر رہا تھا، بات اسی کو آگے چلاتے ہیں۔ آج میں کور چھٹے میں بیٹھا ہوا ہوں، کتنے پیر موجود ہیں جو طریقت کے جناب کہتے ہیں ہم بھی سربراہ ہیں نا، ہے نا یا نہیں؟ تو سوچنا یہ ہے عمر فاروق عید پڑھانے کے لیے جا رہا ہے، جو چادر 5000 مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا شخص، توجہ کرنا، 5000 مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا عید پڑھانے کے لیے جا رہے، پاؤں میں جوتا نہیں، جو چادر جس مبارک پہ سردی کی وجہ سے ڈال کے جا رہے ہیں، 17 پیوند سے تابعین فرماتے ہیں اللہ گواہ ہم نے آنکھوں سے دیکھے عمر کی چادر پہ لگے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 ماہ چولہا نہیں جلا۔ فدق کے بادشاہ نے، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، واقع کہانیاں نہیں سنا رہا، قرآن سنا رہا ہوں، توجہ کرو۔ فدق کے بادشاہ نے 4 اونٹ دولت کے بھیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ پورے بے شمار دولت تھی اس میں۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا جاؤ یہ غرباء میں تقسیم کرو پہلے، اور اس کا یہ خیال تھا، لوگوں کا یہ خیال تھا آج 4 اونٹ دولت کے آ گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، 2 مہینے چولہا نہیں جلا، سب سے پہلے اللہ کے نبی اچھا مال اپنے گھر میں بھیجے گا، نعوذ باللہ صدبار ہوگا۔ لوگوں کا یہ خیال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو جاؤ ان کو تقسیم کرو غرباء مساکین میں، جب تک حضرت عمر فاروق نے آ کر بتایا نہیں ہے اللہ کے محبوب سارا مال تقسیم ہو گیا، میرا نبی اپنے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ گھر میں داخل ہونا شان نبوت کے خلاف سمجھا۔ آج کا نعت خان کہتا ہے پہلے ادھر ڈالو، نہیں آتا میں، سنیو تباہ برباد ہو جاؤ گے، یاد رکھنا۔ لوگوں کو جب میں بات بتاؤں کہتے ہیں جی اگر لوگوں کی بات تو سننی ہے ہم کیا کریں، لوگوں کا مزاج بھی دیکھنا ہے۔ بھائی ان کی باتیں سن سن کے مذہب کا بیڑا غرق کر دیا ہم نے، ان کی باتیں نہ سنو ان کی اصلاح کرو، ماشاءاللہ، ان کی باتیں نہ سنو ان کی اصلاح کرو، اس سے تو بیڑا غرق ہو گیا قوم کا خیال کرتے کرتے۔ بتا یہ رہا تھا آج کور چھٹے میں بیٹھا ہوں، کتنے لوگ ہیں، کھڑا کر دیتا یہ نوجوان میرے سامنے بیٹھا، چل بھی اس کے پیچھے چل پڑ، لیکن لوں کہاں سے، 1400 سال پیچھے جانا پڑتا ہے پھر مجھے، افسوس نہیں ہے یار۔ ایک بات یہاں بتاتا چلوں آپ کو، میدان محشر میں جو اولیاء کا دشمن ہے اللہ کی اس پر لعنت ہو، جو اولیاء کا دشمن خدا کے اس پر، جو ولی نہیں ہے ولی کہلائے اس پر بھی لعنت، صحیح ہے، کیوں قوم کو دھوکہ دے۔ خوب ہے۔ ایک بات سنو یہاں، اچانک بات میرے ذہن میں آ گئی، سننا چاہے تو آپ کو سنا دوں، تھک تو نہیں گئے، توجہ کرو، قرآن کی بات سنا رہا ہوں۔ اللہ کے قرآن نے بتایا، اللہ گواہ ہم نے چھوڑ دیا، میں جو کیوں زور دے رہا ہوں آپ کو کہ بھئی اللہ کے قرآن کو نہ چھوڑو یار، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، پہلے قرآن کو پکڑو، یہ خدا کی نعمت ہے۔
ایک ایک بات قرآن نے، دیکھیے پرچہ آؤٹ ہو جائے، طالب علم ناکام ہو جائے تو بدبخت ہے نا. میرے اللہ نے کوئی بات نہیں چھوڑی، ہدایت کا حق ادا کیا ہے قرآن. یار ہم نہ سمجھے، اس کو ایک طرف رکھ دے، ایک داڑھی منڈا فاسق فاجر بے نماز سگریٹ پینے والے کو ممبر پہ کھڑا کر دے تو کیا بنے گا؟ قرآن کا قصور ہے اس میں. آؤ اللہ کے قرآن نے کیا بتایا سنو. میدان محشر ہوگا، میں قرآن پڑھوں گا، سنت ہوگا. سبحان اللہ. پھر بات آتا اس طرف جو چھیڑ رہا تھا، اچانک میرے ذہن میں آ گئی. ایک طرف 2 نمبر پیر مولوی ہوں گے جو صرف مال لینے کے لیے قوم کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ایک طرف یہ ہوں گے میدان معاشر، اور ایک طرف آپ یہ سادے لوگ ہوں گے. کون ہوں گے؟ آپ سادہ. دنیا میں تو ان کے پیچھے خوشامد کرتے ہیں نا. اتنی خوشامد اگر اللہ کی کر لیتے نا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اتنی عقیدت پیش کر دیتے نا، جتنا ان سرداروں نوابوں ان پیروں کے ٹھگ لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو نا، اللہ گواہ وقت کے غوث بن جاتے. سنو، ایک طرف آپ لوگ ہوں گے، ایک طرف یہ 2 نمبر پیر مولوی نعت خان ہوں گے، اور ہو جائے گا تمہارا جھگڑا میدان معاشر میں. کیا ہو جائے گا؟ جھگڑا ہو جائے گا. اور اس جھگڑے کی منظر کشی قرآن نے کر دی ہے. اللہ تو جانتا ہے کیا ہونے والا ہے آگے. بھائی وہ جھگڑا کرنے سے پہلے آنکھیں کھولو، اپنی اصلاح کر لو. ایسے لوگوں کے اگر بیعت ہونا ہے، میرے نبی کی سنت ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دو جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کا فرمان ہو. سنو قرآن کیا کہتا ہے. یقول، یہ حفاظ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو جھوک کوٹ چھٹے کا علاقہ ہے، یہاں تو حفاظ ویسے کثرت سے. قرآن کیا کہتا ہے سنو. ادھر 2 نمبر مولوی 2 نمبر پیر نعت خان بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کون؟ آپ سادہ لوگ سارے اکٹھے ہو جاؤ گے. کیا کہو گے؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. کہہ دو سبحان اللہ. کیا کہیں گے؟ یہ آپ لوگ کہیں گے، اے اللہ ہم کمزور لوگ تھے، اے 2 نمبر مولویوں نعت خانوں پیرو، تم نے ہمارا بیڑا غرق کیا. اگر تم دنیا میں نہ ہوتے، ہمارے ساتھ جھوٹ نہ بولتے، ہم سچے مومن ہوتے. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. ہمارے سچے ایماندار بننے میں تم ہی رکاوٹ تھے. اور پھر یہ 2 نمبر مولوی پیر کیا کہیں گے؟ قرآن آگے جواب دیتا ہے اس کا. جو کہیں گے قرآن نے نقل کیا. کیا کہیں گے؟ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم کنتم مجرمین. کہیں گے ہمارا کوئی قصور نہیں، تم خود ہی کم بخت تھے، تمہاری عقل ماری گئی تھی، تم ہمارے پیچھے چلتے رہے. پھر کیا کہیں گے آپ لوگ؟ جواب دیں گے وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار. تمہارے رات دن کے مکر نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. جبہ پہن کے چادر ڈال کے فرسٹ کلاس بن گیا. ہم سوچتے تھے تم اللہ کے ولی ہو، ہمیں کیا پتہ اندر ہم سے بھی زیادہ بدتر ہو. تو اگلی بات کیا ہوگی؟ سن تو توجہ کر ذرا. پھر حکم ہو جائے گا دونوں کے لیے کہ ان کو جہنم میں بھیجو. اللہ کا قرآن آیا تھا، اس عوام نے کیوں نہیں سیکھا تھا؟ وہ تو وارداتی تھے، وہ تو گئے جہنم میں. اللہ کا حکم ہوگا ان کو بھی جہنم میں بھیجو. یہ کپڑا لینے کے لیے جاتے تھے نا زنانی کا، اسے بھی دیکھ دیکھ کے لیتے تھے. کیوں دین میں پاگل بن گئی ہے؟ پکڑو ان کو بھی جہنم میں بھیجو. میرے نبی کی تو ایک ادا ہی پسند نہیں تھی نا. پھر کیا ہوگا؟ سن اللہ کا قرآن. یہ جائیں گے شیطان کے پاس. قرآن پڑھتا ہوں میں آپ کے. کس کے پاس جائیں گے؟ شیطان کے پاس. کتنے بڑا افسوس ہے. زندگی میں نعرے لگاتا رہا یا رسول اللہ المدد، یا غوث الاعظم المدد. میدان معاشر میں مدد طلب کرنے کے لیے شیطان کے پاس جا رہا ہے. نبی تو ہے ناراض. میرا نبی تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یا اللہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن ہے بھئی، پڑھو قرآن کو یار. یہ کس کے پاس جائیں گے؟ شیطان کے پاس. سنو قرآن پہلے سنو. میں نے پہلے بتایا ہمارا کام دین بنانا نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے بھائی، پہنچانا ہمارا فرض ہے. میں کسی کے تذلیل تحقیق کے لیے بات نہیں کر رہا. خدا گواہ ہے مجھے ڈر لگتا ہے میدان معاشر میں. آپ میرا بھی گریبان پکڑیں گے. مفتی یار محمد خان قادری آیا تھا، اس نے بھی ہمیں بات نہیں بتائی تھی، خوشامد کر کے چلا گیا. میری جان تو چھوٹے نا.
اللہ کو میں نے بھی تو جواب دینا ہے، ایک بات کر رہا ہوں، ایک لمحے کا جواب دینا. سنو قرآن کیا کہتا ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِينَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ. یار کہہ دے سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، قرآن ہے. جائیں گے شیطان کے پاس، کہیں گے شیطان سامنے تیرے کھڑے ہوئے ہیں، یہ اعمال نامہ دیکھ لے. بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا. نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں کرے، سر سے لے کے پاؤں تک دیکھ لے، شکل نبی کی ایک ادا بھی نظر نہیں آئے گی. تیرے پورے تابعدار تھے. انا کنا لکم تبعا. اب جہنم کا آرڈر آ گیا. جہنم کا ایک انگارہ زمین و آسمان سے بڑا، یہ 5 فٹ کے انسان کو ڈال دیا جائے گا، کہاں ہم سے برداشت ہوگا. تو بڑا مکار ہے، کوئی جان چھڑانے کا کوئی راستہ بتا. شیطان سے کہیں گے. کتنی شرم کی بات ہے. یا رسول اللہ المدد، یا غوث پاک المدد کہنے والا آج شیطان سے مدد طلب کر رہا ہے. قرآن ہے یہ، قرآن کو جھوٹی باتیں کرتا ہے. شیطان کیا جواب دے گا سنو. یہ حفاظ بیٹھے ہوئے میرے ساتھ، غلط ہو تو بات ابھی مجھے بتا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. وقال الشیطان، شیطان کہے گا، کیا کہے گا کہ میں نے تھوڑا تمہیں گمراہ کیا تھا، تم خود ہی کم بخت لوگ تھے. آج میں کوئی وعدہ پورا نہیں کر سکتا. آج اگر وعدے پورے کر سکتا ہے تو ہمارا کلال ہی کر سکتا ہے. نعرہ اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، شان اولیاء. آج میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو خالی سبز باغ دکھاتا تھا. پھر تمہیں جھنکے دے گا شیطان، کہے گا میں تھوڑا مجرم تھا، تم خود ہی بدبخت لوگ تھے. میں نے تو صرف ایک کام کیا، کوٹ چھٹے کے چوک میں لگا دیا، آج فلاں سینما بہترین ہے، اس میں خوب رنڈیاں ناچ گانے گائیں گی، پہنچ جاؤ وہاں. تو میں اپنے چھوٹے بڑے لے کے شام کو وہاں پہنچ گیا. بتا میرا کیا قصور ہے، میں تمہیں باندھ کے لے کے گیا تھا. میں نے تو سوشل میڈیا پہ اڑا دیا. آج یوٹیوب پہ یہ فلم آ رہی ہے، یہ سوئچ آن کرو، اور تو نوجوان بیٹوں میں بیٹھ کے شرم بھی تجھے نہیں آیا، ننگی فلمیں دیکھتا رہا. میرا کیا قصور ہے. شیطان کہے گا، مولانا عبدالصمد صاحب صبح کے وقت کہتا تھا الصلاۃ خیر من النوم، تو نیند کے خراٹے مرتا رہا. بتا میرا قصور. تو جوئے شرابیں پیتا رہا. بتا میرا قصور. آج کوئی میں تیری مدد نہیں کر سکتا. وہ اللہ کے بندے، میدان معاشر میں تو جھگڑا کرنا ہے شیطان سے، 2 نمبر پیروں سے، مولویوں سے، نعت خوانوں سے، دین کے بیچنے والوں سے. تو دنیا میں آنکھ کھولو، ایسے لوگوں کا دامن پکڑو جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کا فرمان ہو. بیٹھ جاؤ بزرگو، ادھر سامنے بیٹھو تاکہ بات ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کا دامن پکڑو نا. یہی بات آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے لیے چلا جانا ہے یار، مر جائیں گے. اللہ گواہ ہے، میرے نبی کے ایک تابعی ہیں، صحابہ کے ایک شاگرد ہیں، غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت عمر کے دور میں فتح کرتے کرتے جب ایران پہنچا، رستم پہلوان مل گیا، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. رستم پہلوان مل گیا، کہنے لگا ابن عمر، حضرت حبیب ابن عمر، ہمارے ایران کی دولت تمہیں یہاں لے کر آئی ہے، یہاں بڑے پھل فروٹ ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، تو بھوکے ہو، ہماری دولت کے پیچھے آئے ہو. اللہ اکبر. میرے نبی کا غلام کھڑا ہو، کہنے لگا رستم تجھے بھول ہے، ہم اس لیے نہیں آئے. ہم کس لیے آئے ہیں؟ ان کے الفاظ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. اس لیے آئے ہیں محمد عربی کے غلاموں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر محمد عربی کا غلام بنانے کے لیے. یہ پیشانی جو جھک رہی ہے نا دنیا داروں کے آگے، آج لغاری مزاری یہاں نواب آئے نا کیسے پیچھے دوڑتے. کاش کہ اسی طرح نماز کے پیچھے دوڑ پڑتا نا صبح کے وقت، بات بن جاتی.
مجھے ایک فون آیا، کہنے لگے جناب کرونا ہے مفتی صاحب دکانیں بند ہیں، بڑی پریشانی ہے، کاروبار بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کاش کہ یہی دکانیں نماز کے لیے بند کر دیتا، یہ کرونا ہی نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم اس مجلس کو قبول فرمائے، میرے برادر مکرم کو عزت عطا فرمائے جو حضور کے غلام ہیں، غلامی کا پرچار کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان علماء کی عمر دراز فرمائے۔ میں نے کسی اور جگہ پہ جانا ہے، انشاءاللہ زندگی باقی رہی، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بھائی ہیں، یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ میرے استاد بھائی بھی ہیں، یہ بھی میرے بھائی ہیں، یہ سب علم و عمل میں مجھ سے بڑے ہیں۔ دعا کریں جو کچھ میں نے بتایا اللہ کی رضا کے لیے بتایا، کسی کی تذلیل تحقیر نہیں۔ اللہ کریم میری حاضری قبول فرما، میرے گناہوں کا معافی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی العلی وما علینا الا البلاغ۔ ٹھیک ہے سر، ہاں جی آپ تو خطاب فرماؤ۔ ہاں ٹھیک ہے ضرورت نہیں نہیں